ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ اور دور دور کتے ہو اور مال کا نہیں پہ گئے ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خدائے لم لا یزال کی جس کی اول مخلوق محمد و آل محمد کا نور ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کی محبت اور مودت صاحبان ایمان پر فرض قرار پائی گئی. نام نہاد پیر ہے، نام لیتا چلو خادم حسین رضوی صاحب. وہ اکثر وہ ہمارے ہاں پراپوگنڈا کرتا رہتا ہے اور اتنا وہ کہہ لیں کہ بس زبان ہے کہ پیر بھی لکھواتا ہے، علامہ مولانا بھی. نہ تو یہ کسی پیر کی شایان شان ہے، نہ کسی علامہ فہامہ کی شایان شان ہے کہ وہ زبان سے ایسے غلیظ الفاظ کسی دوسرے کے لیے بھی بول رہے ہیں. کیونکہ رسول اللہ کی ذات لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین اخلاق ہے. رسول پاک کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ اخلاق کے منبع تھے، تو پھر ماننا پڑے گا. اس کو مانے گا بھی وہی جو رسول اللہ کے اخلاق پر عمل کرے گا. تو یہ کسی پیر یا علامہ فہامہ کی شان نہیں ہے کہ وہ واہیات قسم کی وہ زبان کو استعمال کرے، یہاں تک کہ گالیاں تک وہ شخص لوگوں کا اپنے مخالفین کو دے جاتا ہے. ابھی حال ہی میں ان کا ایک کلپ پیچھے چلا تھا کہ جی یہ سیاہ لباس والے، سیاہ دل والے صحابہ کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے رسول نے ہم پر وہ صحابہ کو مالک بنا کے بھیجا ہے، یہ ہمارے مالک کے خلاف ہی زبان درازی کرتے ہیں. ایسی باتیں میں کئی بار ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، مگر وہی بات ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت پیغمبر کے ساتھ وفا کی ہے، رسول کی آل کو نہیں چھوڑا، اس کا ساتھ دیا ہے، ہمارے وہ سردار ہیں صحابہ کرام. رہا مالک تو رسول پاک نے آخر میں فرمانے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب یہاں پہ مولا کے 18 معنی، مولا کے 18 معنوں میں حاکم بھی ہے، ولی بھی ہے، وارث بھی ہے، مالک بھی ہے. تو مالک تو بعد میں رسول اللہ کی ذات نے مولا علی کو بنا کے بھیجا. ہمارے مالک رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ کائنات میں سب سے افضل شخصیت جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہیں. اور ہاں آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پہ یہ باطل عقیدہ ہے آپ کا. اب ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں آپ مالک ہیں یا آپ کے علاوہ کوئی اور بھی مالک ہے؟ تو وہ بڑا پیارا واقعہ ہے الحمدللہ. شیعہ سنی اسٹیج سے ممبر سے یہ اکثر بات مسجد میں کی جاتی ہے کہ امام حسن نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے کہا او ہمارے غلام زادے، غلام نہیں کہا وہ ہمارے غلام زادے، یعنی کہ تیرا باپ ہمارا غلام ہے، تو اس کا زادہ ہے، تو اس کا بیٹا ہے. اب بیٹا گیا جا کے کہا کہ بابا آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ برگزیدہ ہیں، ابو الحسن علی ابن ابی طالب کے بڑے بیٹے حسن نے مجھے کہا غلام زادے. تو یہ کہنے کی دیر تھی، صحابی رسول کے لمحہ مبارک کھلے، مسکرا کے کہا بیٹا جلدی کرو، اس سے بڑی خوش بختی تو ہماری ہے ہی نہیں کہ امام حسن نے تجھے غلام زادہ اور مجھے غلام کہہ دے. یہ کاغذ لو، قلم لو، دعا لو، جا کے ابھی بھی لکھوا کے علی کے بیٹے سے لے جاؤ. صحابہ تو مالک تسلیم کر رہے ہیں علی کے بیٹوں کو. ہاں علی کے بیٹے ہمارے کل بھی مالک تھے، آج بھی مالک ہیں. یہ تو وہ ہیں جو اصحاب پیغمبر کے بھی مالک ہیں. اصحاب پیغمبر کا مرتبہ، اصحاب پیغمبر کی عزت و شرف اپنے مقام پر ہے، مگر اصحاب پیغمبر کو اہل بیت کی عظمت پہ لے کے نہ آئے اور اہل بیت کو گھٹا کے صحابہ پیغمبر سے نیچے درجے پہ نہ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کا مقام بخشا ہوا جو اصحاب پیغمبر کا مقام ہے. ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں. جو اہل بیت پیغمبر کا مقام ہے وہ کسی اور دوسرے کا نصیب نہیں ہے، کیونکہ جو رسول کا خون ہو، جس طرح رسول پہ درود ہے ویسے رسول کی آل اولاد پہ درود ہے. تو اصحاب پیغمبر کی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک وہ رسول کی آل پر درود نہ بھیجیں. اور رسول نے آخری لفظ فرمانے نہیں تارک الفیق مستقران کتاب اللہ و بیتی، کہ میں تمہارے دماغ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب، ایک قرآن ہے. اگر صحابہ سے فرما رہے اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات. صحابہ سے فرمان ہو رہا ہے کہ لا تزلوا بعدی، اگر تم دونوں نے ان دونوں کو تھامے رکھا، تمسک رکھا، تو میں محمد تمہیں میرے صحابیوں میں تمہیں ضمانت دے کے جا رہا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر فرمایا رسول اللہ نے کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم سے ڈراتا ہوں، میری اہل بیت کے ساتھ تم عدل کرنا. میں اہل بیت کے بارے میں بار بار تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو الحمدللہ یہ ایسے پراپوگنڈے کر کے لوگوں کو بے راہ روی کا شکار نہ بنائے، حقائق پر پردہ نہ ڈالے. حقائق ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مالک رسول اللہ کے بعد اس کی آل ہے.
احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے مالکوں محمد و آل محمد کے ساتھ محبت کرنے میں مالک ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو، ولایت کو اور زیادہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔